اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر آج گفتگو کے لیے کہا گیا ہے، رمضان شریف کی اہمیت۔ اس رمضان شریف یہ اس وبا کے عالم میں یہ رمضان شریف ہمیں میسر آیا ہے۔ اس کے الحمدللہ بہت سارے پازیٹیو فوائد بھی ہیں جو ہم اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہرہ تکلیف میں بھی ہیں، تو ان سب کے لیے دعا سے ہی آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر اور عافیت میں رکھے اور اس رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کے بنیادی طور پہ دو حصے ہوں گے، اور وہ موضوع کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، یعنی یہ کہ رمضان شریف کی جو اہمیت ہے اس کے دو پہلو ہیں یا دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اہمیت اس کو میسر آئی ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے دوران میں، یعنی ان دو وجوہات کے بتانے کے دوران میں، کچھ ایسی اصطلاحات زیر بحث آئیں گی جو ہم بہت بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، تو اس کی میں اور عام فہم الفاظ میں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو یہ کہ تقویٰ کیا ہے، اطاعت کیا ہے، یا مثال کے طور پہ یہ کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اوامر نواہی، ان کے بارے میں کچھ ایسی اصطلاحات جو ہم بہت یعنی جس کے ساتھ ہم فیملین ہیں بہت زیادہ، لیکن اس کو ذرا سادہ الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ چیزیں کیا ہیں، ان کے حقائق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان ہے یہ ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یعنی کسی مہینے کا کوئی نام ہونا رمضان، اس سے اصل میں کوئی اہمیت اجاگر نہیں ہوتی، یعنی رمضان کی اس حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان ہے، رمضان میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں مثال کے طور پہ، 29 یا 30، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی رجب میں رکھو تو رجب میں رکھ لیتے، محرم میں رکھو تو محرم میں رکھ لیتے، شعبان میں رکھو تو شعبان میں رکھ لیتے۔ تو یہ یعنی اس رمضان کو رمضان ہونے کی وجہ سے، رمضان کا نام رمضان ہونے کی وجہ سے، اس کو آپ ایسے سمجھیں، مثال کے طور پہ جنوری ہے تو جنوری کی میرے نزدیک وہی اہمیت ہے جو فروری کی ہے یا مارچ کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں سارے، رمضان بھی، محرم بھی، جنوری بھی، فروری بھی، سب اللہ کے مہینے، ایک ہی اہمیت۔ میرے لیے جنوری مثال کے طور پہ کیوں اہمیت اختیار کرتا ہے؟ جنوری میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مہینہ میرے لیے اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جنوری میں میری برتھ ڈے ہے تو اب میں کہوں گا جی کہ جنوری کا مہینہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک واقعہ کیا ہوا کہ میری برتھ ڈے آتی ہے، تو اس بات کی وجہ سے یا اس واقعے کی وجہ سے کسی مہینے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اصل میں وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ بات یا وہ واقعہ، وہ ایونٹ جو ہم نے پڑھا، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، وہ جو حوادث ہیں، حوادث، وہ بنیادی چیز یعنی اہمیت کے اعتبار سے، یعنی یہ مہینے اور یہ چیزیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لحاظ سے۔ وہ اہمیت کیوں اختیار کر جاتے ہیں؟ اس بات کی وجہ سے یا اس ایونٹ کی وجہ سے۔ یہ بات آپ کو واضح ہوئی؟ تو اب ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں یا وہ کیا ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کو اتنی اہمیت مل گئی، اس کی امپورٹنس میں اتنی زیادہ ایلیویشن ہو گیا، اس کو اہمیت کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ بنا دیا گیا اس مہینے کو۔ وہ کیا بات کیا ہے، اس بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ دو باتیں ہیں، یہ اب آپ کو
اس بات کی یعنی پس منظر میں صرف سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ آپ تھوڑا سا ذہن نشین رکھیے گا کہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی برکات، رمضان کے خیر، اور یہ ساری چیزیں ہمیں علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے ہم دروس بھی سنتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لیکچرز ادھر ادھر آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت اویلیبل ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تھوڑا سا میں یعنی تھوڑا سا عام آدمی کی سطح پر، بالکل سادہ سطح پر ہم ذرا اس کے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے، کچھ چیز آپ بتائیں گے، کچھ سوال کریں گے، اس کے نتیجے میں وہ چیزیں بہتر ہم سمجھ لیں گے. یعنی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا یہ مختلف ہوگی بات، جو عام طور پہ ہم مثال کے کہ رمضان کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کیا شک ہے، رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، رمضان کے بڑے خیر ہیں، رمضان میں بہت ثواب ملتا ہے، یعنی نیکیاں آتی ہیں، خیر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، یہ ایک طرح سے بائی ڈیفالٹ ہے. ان پر ہم اس لیے بات نہیں کریں گے کہ یہ ہم اساتذہ کرام سے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے سنتے پڑھتے آتے رہتے ہیں. ہم تھوڑی سی اس کے پس منظر، اس کی حقائق کے بارے میں بات کریں. تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی مہینے کی یا کسی دن کی یا کسی ہفتے کی کوئی اہمیت، اس کی امپورٹنس ہونے کا جو اصل وجہ ہوتی ہے، وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی واقعہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ، وہ اس پر ہمیں غور کرنا ہے. تو دو ایونٹس جو ہیں اس کی طرف میں آج کی گفتگو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. جب ان ایونٹس کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے جیسے آپ کو توجہ دلائی، مثال دی جیسے کہ جنوری میں مثلا میری برتھ ڈے ہے، تو اب برتھ ڈے کی میرے نزدیک کتنی اہمیت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر مثال کے طور پہ برتھ ڈے کی بجائے کوئی اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہو، جنوری میں مثال کے طور پہ بھی مجھے یونیورسٹی کی ڈگری ملنی ہے، یا میرے کوئی امتحان کے ریزلٹس آنے ہیں، اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے نا امپورٹنس کی، یا ہو سکتا ہے میری شادی کا دن ہے، شادی آنے والی ہے فار ایگزامپل، تو وہ دن کی اہمیت اصل میں اس واقعے کی اہمیت سے ہوگی. اس لیے ہم اس واقعات کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ بات تو آپ کو آئی ہوپ کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم اصل میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رمضان شریف کی اہمیت اتنی بڑھ گئی. اس کے پس منظر کے طور پہ تھوڑی سی دراز نفسی اگر آپ مجھے قبول کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں ارادہ فرمایا کہ اب انسان کو تخلیق کیا جائے، انسان مخلوق کو پیدا کیا جائے اور اس کو اس دنیا میں بھیجا جائے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی سکیم تھی، جو اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ انسان کو بھیجا جائے، اس کی اصل جو ہے وہ آزمائش ہے. یعنی تھا کیا کہ ایک عارضی دنیا بنائی جائے، اس میں انسان کو پیدا کیا جائے اور اس عارضی دنیا کو آزمائش کی خاطر بنایا جائے، یعنی اس کو پرکھا جائے، اس کا امتحان لیا جائے. جب اس امتحان میں، اب وہ امتحان کیا ہے؟ پاکیزگی کا امتحان ہے. آپ کو اپنے علم اور عمل کی پاکیزگی اختیار کرنی ہے، آپ کو اپنے نفوس کو پاکیزہ کرنا ہے. آپ پاکیزہ کر لیں گے تو فلاح پا جائیں گے، پاس ہو جائیں گے اس امتحان میں، اور اگر آپ اس کو آلودہ کر لیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ تو ہے وہ امتحان. تو اب اگر اس میں سے وہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اور دنیا تخلیق کی ہوئی ہے، تخلیق کی جائے گی، اس کو ابدی دنیا کہتے ہیں، اس کو حیات جاوداں مل جائے گی نتیجے کے طور پر. اور یہ اس دنیا یعنی جو آزمائش کی دنیا، اس کے نتیجے میں یہ چیز، اس کے اجر میں ایک طرح سے وہ چیز سامنے آئے گی. یہ تو پورا پلان ہے، یہ تو پوری ایک سکیم ہے. اب اس سکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کے لیے انسان کو بھیجا تو اس کو کچھ، جیسے آپ گائیڈنس دیتے ہیں نا، کچھ مینول دیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو ایک مینول آپ کو دیا جاتا ہے، تو کچھ ہدایت دی گئی کہ اس دنیا میں اب تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور یہ زندگی اصل میں ایک آزمائش ہے، اس زندگی کو آپ نے آزمائش کے طور پر گزارنا ہے. تو اس آزمائش میں پاس ہونے کے لیے کچھ ہدایات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں وہ مینول یا وہ گائیڈنس دینا چاہتے ہیں.
وہ گائیڈنس کیسے دی؟ اس گائیڈنس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت اس کے نفس کے اندر الہام کر دیا. اسی کو دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو امتحان لیا جائے گا، اس امتحان کی فجور اور تقوی، اس کا شعور، یعنی اس کا خیر اور اس کا شر، ان دونوں کا شعور جو ہے انسان کے نفس کے اندر الہام کر دیا گیا. یہ وہ گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ دے دیا گیا تو اب انسان کو اس گائیڈنس کے ساتھ، اس مینول کے ساتھ جو اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا کہ جاؤ اب دنیا میں جا کے تم زندگی گزارو، اور اس کو ہدینہ سبیلا، دونوں راستے دکھا دیے، فری ول دے دی، دونوں راستے دکھا دیے، یعنی سجھا دیے، اس کی ہدایت دے دی کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ. تم جو اپنی مرضی سے چن لو گے راستے کو، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، یہ اس کے نتائج. یہ ساری بات بتا دی، انسان کو بھیج دیا. اب انسان جو ہے وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. وہ جو ہدایت اس کے اندر ہے، بعض اوقات اس کو وہ یعنی اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اس ہدایت کو، اس کی آواز کو. تو جب یہ بھول جاتا ہے تو اب ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ پیپر دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں. امتحان گاہ میں آپ مثال کے طور پہ ریاضی کا امتحان دے رہے ہیں، اور آپ کوئی جیومیٹری یا کوئی الگورتھم کا یا کوئی اس طرح کی ایکویشن جو ہے وہ آپ حل کر رہے ہیں، اور وہ مشکل ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کام غلط کر رہے ہیں اور ایکویشن کو غلط سالو کر رہے ہیں. اور اگر ممتحن کی طرف سے آپ کو سپورٹ میسر آ جائے، خود ممتحن، ایک تو ہوتا ہے نا پرچی بوٹی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سپورٹ نہیں، یعنی خود ممتحن کی طرف سے آپ کو اس ایکویشن کی مشکل جب پیش آ رہی ہے تو اس کی طرف سے کوئی سپورٹ میسر آ جائے تو یہ آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑی عنایت ہوگی، بڑی اس کا احسان ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو آپ جب اس دنیا میں آزمائش کے اس امتحان میں سے گزر رہے ہیں، اس پیپر کو آپ حل کر رہے ہیں، اور آپ اپنے اندر نفس میں پائے جانے والی اس ہدایت کو سمجھ نہیں پا رہے، یا اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا بھول چکے ہیں، تو اب کچھ آپ کو سپورٹ ملتی ہے، اور وہ سپورٹ ہے نبی اور رسول کی شکل میں. اب اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے؟ تذکیر، تاکہ وہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. کیا کرتے ہیں؟ بشیرا و نذیرا، وہ بشارت دیتے ہیں اور انذار کرتے ہیں. وہ آ کے اصل میں کرتے کیا ہیں؟ رسول جو ہوتے ہیں یا نبی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، وہ تذکیر. یہ تذکیر کا کیا مطلب ہے؟ تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی. تذکیر کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی. یاد دہانی اس چیز کی جاتی ہے جو انسان پہلے سے جانتا ہو، اسی کی یاد دہانی ہوگی نا. نئی چیز کی تو یاد دہانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں لیکن آپ بھول چکے ہیں. تو وہ پہلے سے جانتے ہیں، آپ کے نفس کے اندر وہ ہدایت موجود ہے. انبیاء آ کے اگر آپ اس کوئی بدعت شامل کر لی ہے، کوئی اس میں بہت بڑا انحراف کر لیا ہے، تو انبیاء آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ کو تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی دلاتے ہیں. یہاں تک تو ہمیں ساری بات کا واضح ہے. آدم علیہ السلام سے انبیاء کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور ہر امت کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا، اور وہ پیغمبر آ کے کیا کرتے تھے؟ انسانوں کو تذکیر کرتے تھے، ان کی یاد دہانی دلاتے تھے کہ جو اصل ہدایت ہے اس دنیا میں زندگی کو گزارنے کی وہ یہ ہے، تم اس سے انحراف کر چکے ہو، اس پہ واپس آ جاؤ. یہ تذکیر کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ سپورٹ بند کر دی جائے تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. لوگ کہیں گے کہ بھائی کچھ لوگوں کو تو سپورٹ میسر تھی، وہی ریاضی کے امتحان میں کچھ لوگوں کو تو ممتحن نے بتا دیا کہ اس ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے یہ ہنٹ ہے، تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے آج سے کوئی 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ رسولوں کا اور انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، رسولوں کو اس سلسلے کو بند کر دیا جائے. یہ جب فیصلہ کیا تو یہ دراصل ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، نبوت کے خاتمے کا فیصلہ، رسالت کے خاتمے کا فیصلہ.
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو نفس کے اندر ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اس کے ساتھ اس کی تذکیر کے لیے آنے والے لوگوں کا اب سلسلہ بند ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس بڑے فیصلے کے طور پر میں نے ایک اور اس سے بھی بڑا فیصلہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ اور یہ بھی قرآن مجید میں ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اپنی کائنات اور اپنے انسان کے بارے میں جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ 1000 سال کے حساب سے کرتے ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فیصلہ بھی تھا، وہ یہ تھا کہ جو پیغام انبیاء اور رسول لے کر آتے ہیں اس پیغام کو اب قیامت تک کے لیے میں خود اپنی نگرانی میں محفوظ کر دوں۔ تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، تمام رسول آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اپنی اقوام کی طرف پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، اس پیغام کو، اس پیغام کے کرکس کو اب قیامت تک کے لیے مجھے محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا، ایک بہت ہی، آپ یوں سمجھیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے انبیاء کو بھیجنا اپنی اقوام کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ تو اس ہدایت میں ایک نیا رخ پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا موڑ آ رہا ہے، اور وہ موڑ کیا ہے کہ اب انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا، اور اب قیامت تک کے لیے اصل میں اس پیغام کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہدایت جو ہے، اب وہ پیغام، وہ کتاب یا وہ جو پیغام ہے، جو کلام ہے، وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور آنے والی تمام اقوام کو، آنے والی تمام نسلوں کی ہدایت اصل میں وہ پیغام کرے گا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کو ہم نے، جیسے جب اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کوئی دن چوز کرتے ہیں یا کوئی مہینہ چوز کرتے ہیں کہ فلاں کام فار ایگزامپل میں کب کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اپنی آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے لیے اپنے کلام کو محفوظ کرنا، اس کو نازل کرنے کا فیصلہ، یہ میں نے اس کے لیے جو وقت چنا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئی ساری اس کی بیک گراؤنڈ کہ اس کی اہمیت اتنی کیوں بڑھ جاتی ہے رمضان کے مہینے، ایونٹ کیا ہے، وہ اصل واقعہ کیا، وہ بات کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کو ہم نے یہ سعادت بخشی کہ وہ جو ایک بڑا فیصلہ ہم کرنے جا رہے تھے قرآن مجید کے نزول کا، اس کے لیے ہم نے اس مہینے کو چن لیا۔ تو رمضان کی اہمیت کی اصل وجہ، جو ایک پہلی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے چن لیا۔ یہ بات اب واضح ہو گئی، یعنی واقعہ اصل بات ہے، وہ چیز اصل بات ہے، اور یہ قرآن مجید کا نزول اتنا بڑا واقعہ کیوں ہے، اس کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ واقعہ اس لیے ہے کہ اس دنیا میں جس اسکیم کے تحت انسان کو بھیجا گیا، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، رسول تذکیر کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے اقوام کو سیدھی راہ پر، فطرت کے راستے پر چلنے کی، اور جب رسولوں کا یہ سلسلہ منقطع کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا رسالت کو، تو اس کی جگہ پر جو چیز کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا، اس کے نزول کا جو مہینہ چنا گیا وہ رمضان شریف تھا۔ تو رمضان کی اہمیت اس لیے ہے کہ اپنی آنے والی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی آج سے 1400 سال سے لے کے قیامت تک کی جتنی مخلوقات پیدا ہوں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا انہوں نے، کون سا؟ قرآن مجید نازل کرنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا۔ اس کے لیے انہوں نے رمضان کا مہینہ چنا، شہر رمضان الذی۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ابتدائی الفاظ سے اس میں ایک شکو دیکھیں اور اس کی اہمیت دیکھیں کہ اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے۔ یہ شہر رمضان، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری وجہ کی طرف کہ وہ دوسری کیا وجہ ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ ایک تو یہ تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں اب اس بات کو آپ
پیچھے چلے جائیں کہ اصل چیز کیا ہے، جو حقیقت کیا ہے جو اس کے ساتھ منطبق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عبادات کرنے کے لیے کہا ہے، ایسا ہی ہے نا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ عبادات ہیں۔ ان میں جو روزہ ہے اس میں تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی کہ یہ عبادت کیسے ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو، جیسے نماز ہے نا، نماز اس میں تو بڑی واضح پتہ چلتا ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں، میں جانماز بچھاتا ہوں، میں قبلہ رو ہوتا ہوں، میں اللہ کی طرف یکسو ہو کے اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہوں، پھر تکبیر بیان کرنے کے بعد میں ثنا پڑھتا ہوں، میں اس کی تمہید کرتا ہوں، میں اس کی تمجید کرتا ہوں، میں اس کی مناجات کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، میں رکوع میں جاتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں اپنی حیثیت کی نفی کرتا ہوں اور اس کی حیثیت کو تو یہ ساری چیزیں مل کر مجھے لگتا ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن روزہ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عبادت کیسے ہے۔ یعنی میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں چند گھنٹوں کے لیے، بس صبح کھا لیتا ہوں، شام کو بھی کھا لیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں دبئی میں ایک ساؤتھ کورین انجینئرنگ کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو وہ کمپنی نئی نئی وہاں دبئی آئی تھی، زیادہ ان کو واقف نہیں تھے، تو رمضان شریف کا مہینہ آیا تو میں نے اپنے ایچ آر کو کہا کہ بھائی میں آئی واز دا اونلی مسلم اس کمپنی میں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں رمضان کے مہینے میں آئی ہیو ٹو گو ارلی، مجھے یعنی شارٹ آورز کام کرنا، یہ رول تھا، قانون تھا اس وہاں کا۔ تو ایچ آر والے نے جا کے میرے جی ایم کو بولا، وہ ساؤتھ کورین تھا، اس نے بڑی پوچھا کہ واٹ از رمضان، یہ کیا ہے، یہ ساری تفصیلات۔ تو اس نے میرے ایچ آر والے نے بہت کو 15-20 منٹ لگا کے، وہ عربی تھا ایچ آر والا، تو اس نے 15-20 منٹ میں اس کو سمجھایا کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، عبادات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیلات سے اس نے اس کو قائل کر لیا کہ اس نے یعنی اس کو شارٹ ٹائم چاہیے، اس کو جانا ہے۔ تو اس کے بعد جی ایم جو ہے وہ ہماری جو سی او تھے کمپنی کے، اس کے پاس گئے، اصل میں کیونکہ پورے مہینے کا ٹائم چینج ہونا تھا تو وہ ان کے پاس گئے، تو اس نے پوچھا کہ واٹ از رمضان، وہ سی او نے۔ تو مجھے آج تک یاد ہے اس نے وہ جو 15-20 منٹ میں اس کو سمجھایا تھا نا جو سارا، اس نے ایک مختصر سے جملے میں سی او کو کنوے کیا کہ یہ اصل میں رمضان ہے کیا۔ اور وہ آپ سنیں گے تو آپ کو یعنی وہ جملہ مجھ پر جو اس نے اثر کیا، وہ جملہ یہ تھا کہ رمضان، اس نے کہا نا واٹ از رمضان، تو اس نے کہا نتھنگ ایکچولی ملک ہیز ٹو اسکپ ہز لنچ ان دس منتھ، دیٹس آل۔ مطلب کیا ہے، باقی تو ساری چیزیں وہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ مہینہ کیا ہے۔ تو اس نے سی او کو بتایا کہ نتھنگ ایکچولی ملک اونلی ہیز ٹو اسکپ ہز لنچ، دیٹس آل، دس منتھ ہی ول اسکپ ہز لنچ، صبح بھی ٹھونس کے کھائے گا، شام کو بھی ٹھونس کے کھائے گا، صرف لنچ اسکپ کر دے گا بس۔ تو وہ مان گیا، وہ پورا مہینہ میں نے، لیکن میں جب واپس جا رہا تھا تو گاڑی میں نے بڑا اس پر غور کیا کہ یار بس اتنی بات ہی ہے، اتنی بات ہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس میں عبادت کیا ہے، اس پہ عبادت کیا ہے، یہ بات سمجھنی ہے ہم نے۔ خالی لنچ سکپ کرنا کیا عبادت ہے، اس کے نتائج چلو کچھ نکل آئیں گے، کچھ لوگ کہیں گے جی آپ کا بلڈ پریشر یہ ہو جائے گا، آپ کا پیٹ وہ ہو جائے گا، آپ کو بلڈ شوگر کا یہ ہو جائے گا، آپ کو یہ فوائد ہو جائیں گے میڈیکلی، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادات میں نماز اور روزے کے اپنا نماز اور زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کیا چیز ہے جو اس کو عبادت بناتی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کو پہلے سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک تو عبادت جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری ہی عبادت کریں۔
جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا. تو یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں پہ جو ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے الا لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں میری. اصل میں یہ لفظ الا لیعبدونی، یہاں پہ یا متکلم ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. الا لیعبدون، میری ہی عبادت کریں. تو اس عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس عبادت سے یہ مراد ہے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ وغیرہ کریں، یہ عبادت ہے؟ تو جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس عبادت کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، اس کے عبد بن کر رہے ہیں، اس کے سامنے سرفگندگی اختیار کریں، اس کے سامنے سرکشی اختیار نہ کریں. اس عبادت کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس عبادت کا یہ مطلب. اب جو عبادات ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اصل میں ہم اللہ کی بندگی میں یہ بندگی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی میں ہم یہ عبادت کرتے ہیں. تو ایک تو عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی اختیار کرنا، اس کے سامنے بندہ بن کے رہنا، اس کا عبد بن کے رہنا، اصل یہ عبادت ہے. عبادت اصل میں کیا ہے؟ اس کا عبد بن کے رہنا، اس کے سامنے سرفگندگی اختیار کرنا، اس کے احکام کے سامنے سر کو جھکا لینا، سرکشی، تمرد، تکبر، انانیت، گھمنڈ، ان چیزوں سے باز آ جانا، یہ ہے عبادت. ٹھیک ہے؟ اور ایک عبادت کا مفہوم یہ ہے جس کو ہم نے، یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کے حقوق کی بجاوری کے لیے کچھ علامتی اظہار بنا لیتے ہیں، اس کو بھی ہم عبادت کہہ دیتے ہیں. یہ دونوں میں فرق واضح ہوا؟ میں اس کو تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک عبادت، اصل عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن کر رہیں، طاغوت کی پیروی نہ کریں. یہ ہے اصل عبادت. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طاغوت کی پیروی نہ کرے، تاکہ یہ میرے بندے بن کر رہیں، میرے عبد بن کر رہیں. یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے، جو دوسری چیز جس کو ہم عبادت کہہ لیتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے ساتھ انسان کا ایک شعوری تعلق پیدا ہوتا ہے نا، اس تعلق کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ میرا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا خالق مان رہا ہوں تو میں اس کی پرستش کروں. یہ میرا نفس تقاضا کر رہا ہے. میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا مالک مان رہا ہوں تو میں اس کی اطاعت کروں، اس کی بات مانوں، اس کے حکم پر یس کہوں. ٹھیک ہے؟ اور تیسرا تعلق کی کیا ہے کہ میں اس کی حمیت اور اس کی نصرت کروں. جو وہ کہے، جو اس کا پیغام ہو، اس کی حمیت اور نصرت میں کھڑا ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے یہ تین ہی پہلو ہیں: پرستش، اطاعت اور حمیت و نصرت. یہ تین ہی پہلو ہیں. اب ان پہلوؤں کی بجاوری کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے. یہ ہے عبادت، اس کا بندہ بن جانا، اس کے سامنے عبد بن جانا. تو جو مثال کے طور پہ پرستش ہے، اس پرستش کے لیے میں نے کچھ علامتی اظہار بنا لیا جو اللہ ہی کی ہدایت پر بنایا، اس کو ہم نماز کہتے ہیں. اس پرستش کی بجاوری کے لیے جو علامتی اظہار میں نے اپنایا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہدایت پر، وہ نماز ہے. روزے کے لیے کیا چیز ہے جو اس کو عبادت بنا دیتی ہے؟ وہ اصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کی پریکٹس کرواتا ہے روزہ. یہ بات سمجھ آئی؟ اور تھوڑا سا کچھ کوہیرنس پیدا ہوئی بات میں کہ میں بات کہاں سے شروع کی تھی اور بات اصل میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں. یہ روزہ جو عبادت ہے، میں نے کہا تھا کہ نماز عبادت ہونا ایک عام آدمی کے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں
اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی مناجات کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، تو میرے اندر سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہاں واقعی میں کیا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، پرستش کر رہا ہوں۔ روزے میں کیا محض اتنی بات ہے کہ اسکپ دا لنچ، یا کچھ اور بھی ہے؟ تو وہ اور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اصلاً کیا کرنا ہے؟ اصلاً اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اصلاً تو اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی بات ماننا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں اللہ کی بات کیا ہے، کیا بات ہے جس کو مجھے ماننا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، صرف ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ اعلی اخلاق، بس۔ اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے حکم پر یس کہنا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اعلی اخلاق اپنانا ہے۔ یہ اعلی اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں، اس کو بھی ہم اس کی روح میں نہیں سمجھتے۔ ہم اعلی اخلاق کی ایک اپنی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے اخلاقیات کی، اس کی روح کو تھوڑا سا سمجھیں کہ اعلی اخلاق کیا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یعنی کچھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں آپس میں، جیسے میں ایک گھر میں پیدا ہوا تو میرا تعلق پیدا ہوا اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، ایک تعلق، ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ میرے بہن بھائی پیدا ہوئے تو اب میرا تعلق یا میرا رشتہ پیدا ہو گیا بہن بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں تو میرا تعلق پیدا ہو گیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ جو تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، ہر رشتہ ایک پیدا ہو، ہر ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ۔ میں ایک ریاست میں رہتا ہوں تو ریاست کے ساتھ میرا ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے، حکمرانوں کے ساتھ ایک میرا تعلق پیدا ہو رہا ہے، حکمران کا اور رعایا کا جیسے تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رشتے پیدا، ان رشتوں کے کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا میری ماں نے مجھے جنم دیا تو جب میرا رشتہ اس کے ساتھ ماں کا اور بیٹے کا ہوا تو اب کچھ حقوق پیدا ہو گئے، ماں کے کچھ حقوق ہیں مجھ پر۔ یہ بات آپ کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہر رشتے کے کچھ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ پڑوسی ہے، پڑوسیوں کے حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ ایک محلے میں رہتے ہیں یا ایک شہر میں رہتے ہیں تو شہریوں کے حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ ایک ریاست میں رہتے ہیں تو ریاست کے ایک شہری کی حیثیت سے یا ریاست کے ساتھ اس تعلق کی حیثیت سے کچھ حقوق پیدا ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ ان حقوق کو، ان سب حقوق کو اعلی درجے پر ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ رشتوں کے نتیجے میں، تعلقات کے نتیجے میں جو حقوق پیدا ہوتے ہیں، ان حقوق کو اعلی درجے پر سر انجام دینا، یہ اعلی اخلاق ہے۔ اب آپ ذرا اس کی ترتیب سمجھتے جائیں، میں نے دوبارہ بتا رہا ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ مجھے پریکٹس کروا رہا ہے اطاعت کی۔ روزہ کیا کروا رہا ہے؟ پریکٹس کروا رہا ہے اطاعت کی۔ اطاعت کس کی؟ خدا کی۔ خدا کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی بات ماننا، اور کچھ مطلب نہیں ہے۔ خدا کی اطاعت کا مطلب ہے خدا کی بات مان لینا۔ خدا کی بات ہے کیا؟ خدا کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کو اس کی کلائمیکس تک پہنچا دوں۔ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْاخلاق، تو اعلیٰ ترین اخلاق کی جو مکارم اخلاق ہیں اس کو ادا کرنا، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اطاعت کرنا، یعنی یہ ہے اللہ کی بات۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق، اور اخلاق کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی۔ اخلاق ہے کیا؟ جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں ہمارے آپس میں، ان حقوق کی بجا آوری۔ اچھا، ایک تعلق، تھوڑی سی توجہ چاہیے، ایک تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،
ابھی جیسے میں نے کہا نا میرا ماں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق قائم ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ہوتا ہے نا، ایک رشتہ میرا خود میرے خالق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ رشتہ پیدا ہوتا ہے، یعنی میں جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، شعور کی عمر پر پہنچ کر میں اللہ تعالیٰ کا شعور حاصل کرتا ہوں، تو یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ پیدا ہونے پر میرے اللہ تعالیٰ، اللہ کے اور میرے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اب اس میں بھی کچھ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ ادھر کیا تھا؟ حقوق العباد تھا، یہ باقی لوگوں کے جو حقوق اللہ جو ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہے۔ اعلیٰ اخلاق حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ رشتہ جو میرا قائم ہوا ہے وہ 3 طریقوں سے اس کی بجا آوری لاؤں۔ 3 طریقوں سے۔ کون سی؟ اس کی پرستش کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اور نصرت اور حمیت کا کام کر کے۔ بس اللہ کے ساتھ پیدا ہونے والے تعلق میں یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ اس میں جو دوسرے نمبر پہ آتی، میں نے عرض کیا، اطاعت ہے، یہ روزہ اس کی پریکٹس کرواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹس کر، اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم دیا ہے، اب یہ دیکھیں کیا ہے اطاعت، اللہ کی بات ماننا کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق جو ہے، یہ ترتیب سمجھ آ گئی آپ کو، مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ اللہ کی بات ہے کیا؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہونا، اعلیٰ اخلاق۔ اب دیکھیں ایک اور اصطلاح نکلنے لگی ہے اس میں سے، بالکل سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہو جانا، اس کا کیا مطلب نکلا تھا ابھی؟ یعنی جو رشتے پیدا ہو رہے ہیں میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، میرے محلے والوں کے ساتھ، میرے پڑوسیوں کے ساتھ، میرے شہریوں کے ساتھ، میرے ملک والوں کے ساتھ، میری ریاست کے ساتھ، یہ رشتے پیدا ہو رہے ہیں، اور میرے اللہ کے ساتھ، یہ سب رشتے قائم ہو رہے ہیں۔ ان رشتوں کے حقوق اعلیٰ درجے میں ادا کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہو جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے حدود کی پہچان کر لینا، حدود آشنائی، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور حدود آشنائی کیا ہے؟ کہ یہ میرا حق ہے، اس کو مجھے، یہ حقوق پیدا ہو گئے ہیں، اس کی مجھے ادائیگی کرنی ہے، اور اس سے مجھے تجاوز نہیں کرنا۔ حدود کی آشنائی، اپنے حدود کے اندر رہنا، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ اب دیکھیں ایک سیکوینس میں سب چیزوں کو سمجھتے جائیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ حدود آشنائی۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنی حد کو پہچاننا، اس سے کبھی بھی تجاوز نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے، اب یہ ساری کہانی آپ پورا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جب روزے فرض کیے تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں فرض کر رہا ہوں۔ تو وجہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے ریزن کیا بتائی؟ لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے، بالکل اسی طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلے آنے والوں پر فرض کیے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ دس از دا ریزن۔ اب ذرا نیچے سے اس پوری سیکوینس کو آپ اٹھائیں۔ تقویٰ اختیار کرنا کیا ہے؟ حدود آشنائی۔ حدود آشنائی، اپنی حد کو کہتے ہیں نا، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ، محاورہ ہے نا ایک۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنی حد کو پہچانو، اپنی حد سے تجاوز مت کرو۔ اور حد کو پہچاننا، حدود آشنائی کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ جو رشتے کے ساتھ، جو رشتے قائم ہو رہے ہیں، جو تعلق قائم ہو رہے ہیں، ان کے حقوق کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا۔ جو بھی رشتے قائم ہو رہے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، شہری، ریاست، ہر چیز، اور خود دوسری طرف اللہ، یہ جتنے تعلقات قائم ہو رہے ہیں ان کے بہترین حقوق ادا کرنا، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟
تو اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا، حدود آشنائی کرنا اور متقی بن کے رہنا، یہ ساری بات کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اب میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اور اللہ کی چونکہ میں اطاعت کر رہا ہوں یا اطاعت کرنے کے لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے، یہ عبادت ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اب اس بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب میں نے یہ کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جب حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں، جب میں اعلیٰ اخلاق کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، جب میں اللہ کی اطاعت کے لیے خود کو کسی حد تک منوا لیتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو منوا لیتا ہوں، تو ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ میرے راستے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، میرے راستے میں جذبات آڑے آ جاتے ہیں۔ میں اپنے پڑوسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جذبات، خواہشات، رغبات، تعصبات، جذبات، خواہشات، کبھی خواہش آڑے آ جائے گی، خواہش پیدا ہو جائے گی کہ میں رشوت لینی شروع کر دوں، خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط کام کرنے شروع کر دوں، یا رغبات، ایسی چیز، جنسی رغبات پیدا ہو جائیں گے، میری بات سمجھ گئے آپ، اور تعصبات پیدا ہو جائیں گے، میں حق بات کی گواہی نہیں دے پاؤں گا تعصب کی وجہ سے۔ مثلا میرے ایک طرف، میرے مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے، اور دوسری طرف کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو اب ایک تعصب میں گرفتار ہو گیا، اس تعصب کی وجہ سے میں حق بات کی گواہی نہیں دے رہا، تو یہ چیزیں میرے آڑے آ رہی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے اب میں اعلیٰ اخلاق پر قائم نہیں رہ پا رہا، جو میرے حدود آشنائی ہے اس سے میں چھوٹ رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں اطاعت کرنی اس سے میں بھٹک رہا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس کے لیے کچھ پریکٹس کرو، جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو ٹریننگ ہے، یہ آپ کی باڈی کو، آپ کی صحت کو مینٹین رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اطاعت والی بات ہے، جو اعلیٰ اخلاق والی بات ہے، جو تقوی والی بات ہے، یہ جو حدود آشنائی والی بات ہے، تم ایسا کرو کہ پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کچھ پریکٹس کرو، جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں نا، وزن اٹھا کے، وہ وزن بعض اوقات بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اٹھانا، لیکن آپ پورا اس کو پورا کرتے ہیں تاکہ میری پریکٹس پوری ہو جائے، تو تم ایسا کرو کہ تم 12 میں سے ایک مہینہ یہ ایکسرسائز کرو۔ اور ایکسرسائز کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے جذبات اور رغبات اور خواہشات اور ان چیزوں نے آ کے آڑے رکاوٹ ڈال دی ہے، تم ایسے کرو کہ جو تمہاری کچھ جبلی تقاضے ہیں نا، جو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ تمہارا جبلی تقاضا ہے جو اندر سے زور دیتا ہے کرنے کے لیے، مثلا بھوک لگتی ہے، یہ جبلی تقاضا ہے نا میرا، میں بھوک پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ میرا جبلی تقاضا ہے، مجھے کھانا ہی کھانا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، یہ میرا جبلی تقاضا ہے۔ تو تم ایک مہینہ یہ پریکٹس کرو کہ ان جبلی تقاضوں پر، ان جائز چیزوں پر روک لگاؤ، ان کو تھام لو، ان خواہشات کو، ان چیزوں کو قابو کر لو۔ جیسے آپ کسی گھوڑا ہوتا ہے نا، وحشی گھوڑا، اس کو قابو کرنے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ کرو۔ اور ٹریننگ کیا ہے؟ تم بھوکے پیاسے رہو اور ازدواجی تعلق سے روک کے رہو، یہ جبلی تقاضے ہیں۔ جب تم رک کے رہو گے ایک مہینے تک، تو اب تم نے یہ پریکٹس کر لی، کس چیز کی پریکٹس کی ہے؟ اطاعت کی۔ میرے سامنے عصر کے ٹائم، سمجھ لیں عصر اور مغرب کے درمیان،
جب مغرب کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، مثلا افطار کے وقت میں مثال کے طور پہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سامنے روح افزا کا گلاس پڑا ہوتا ہے اور پیاس لگی ہوتی ہے بے حد، کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ کیوں نہیں آپ پانی اٹھا کے پی لیتے؟ کوئی چیز ہے نا جس نے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، یہ وہ اطاعت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اس وقت تک نہیں پینا، یہ اطاعت کی پریکٹس ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ تو یہ اب اتنی روٹین بن گئی ہے ہمارے لیے تو اس کو سمجھتے نہیں ہم، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس اطاعت کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں جس سے نتائج کیا نکلنے ہیں، بڑے دور رس نتائج ہیں۔ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کو ہم روک لیں، ہم نے کھانے پینے کو ایک مقررہ وقت تک روک لینے کی پریکٹس کر رہے ہیں، ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اطاعت کی صورت میں ہمیں ایک نعمت میسر آ جاتی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں حدود آشنائی میسر آ جاتی ہے، حقوق ادا کرنے کی ایک اپنے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ساری بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اب صرف آخری ایک جملہ بول رہا ہوں میں، یہ جو پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے، یہ پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کہہ دیا یہ پریکٹس کرو، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کبھی بھی پریکٹس کر لو، کہہ سکتے تھے نا؟ تو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے، اس پریکٹس کے لیے، اس ایکسرسائز کے لیے جو مہینہ چنا وہ بھی یہی رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے نزول کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس رمضان ہی کے مہینے کے آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں یہ اب کنیکٹ ہو رہی ہے نا ساری، یعنی اٹ سیلف مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنی جیسے رمضان ہے ویسے شوال ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے اندر ہونے والے واقعات، اس کے اندر ہونے والے ایونٹس اس کی اہمیت کو اتنا ابھار رہے ہیں کہ اس کو ایلیویٹ کر دیا، بہت زیادہ ایلیویٹ کر دیا۔ وہ کیا واقعات ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو ختم کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی کتاب کو محفوظ کرنا تھا، اس کتاب کو نازل کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ اس مہینے میں کیا، اور اپنے لوگوں کو اپنے حدود آشنائی کرنے کے لیے اور خود اپنی اطاعت کے لیے پریکٹس کے لیے کہا، اس کے لیے ایکسرسائز کے لیے کہا۔ اس ایکسرسائز کے لیے بھی جس مہینے کو چنا وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ تو آج ہم نے رمضان شریف کی اہمیت کی یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ اللہ نے اپنی بڑی عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا، لوگوں کو کہا کہ اس مہینے میں یہ پریکٹس کرو، اور اللہ نے نزول قرآن کے لیے جس مہینے کو چنا وہ بھی یہی مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے رمضان شریف جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوالوں کے لیے اپنا کھول سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب میرے پاس ایک سوال تھا۔ جی کامران بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ مجھ فقیر کو آپ نے چانس دیا اس ٹریننگ میں آنے کا۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے اگر غور کیا جائے، حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی، بہرحال ان کی وفات کے کوئی 200-250 سال بعد رہبانیت شروع ہو گئی عیسائیت میں۔ وہ بھی کم و بیش اپنے آپ کو اسی طرح سے جسمانی تکلیف میں ڈالتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جتنے زیادہ آپ اپنے آپ کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کریں گے، یہی کہ یعنی فطری جذبات کی طرف، یعنی مباشرت کی طرف نہ جائیے، اور یہ کھانا نہیں کھائیے اور تکلیفیں ڈالیے اپنے آپ کو، آپ اللہ سے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسلام آیا، اس نے پہلی توڑ لگائی عیسائیت پہ یہی کہ صاحب ربانیت ہمارے یہاں الاؤ نہیں تھا، یا ہمیں منع کیا گیا کہ ربانیت نہ کریں۔ یہ روزہ، میرا سوال ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ روزہ بھی کچھ وہی سب کچھ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ، یعنی اگر آپ دیکھیں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ تقریباً 9% اپنی زندگی کا ٹینیور آپ نے گزارا، 9% آپ نے گزارا ربانیت میں، اور اس کو ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ربانیت کی طرف میں تمہیں نہیں لے کے جانا چاہوں گا، یہ ممنوع ہے، اور دوسری طرف ہمیں مذہب یہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی
ہمارا پیغمبر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ربانیت کی طرف آئیے، یہ 1 مہینہ تم نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنا ہے. میں کچھ اس پہ آپ کے روشنی چاہوں گا، یہ سوال ہے جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ چونکہ شروع سے گفتگو سن نہیں سکے، آپ بعد میں یہ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں بس اتنا مختصراً عرض کر دیتا ہوں. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے تعلقات، رشتے، محلہ، ہر چیز چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں اور ایک الگ سی لا لگا لیں اور آپ ہوں اور بس وہ ہو. یہ رہبانیت ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. رہبانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس لحاظ سے، رہبانیت کا مطلب ہے آپ دنیا کو چھوڑ دیں. یہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو میں نے ساری اس کی سیکوینس بتائی ہے، میں ساری تو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے کچھ جبلی تقاضے ہیں، کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات. ان پر اس لیے جیسے آپ تو ماشاءاللہ پریکٹس بہت کرتے ہیں نا، یہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں جسم کو مینٹین کرنے کے لیے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی صحت اور اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ ہیوی ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہے نا. اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، آپ سانس پھولی ہوئی ہے اور پسینہ آیا ہوا ہے، لیکن آپ کو وہ پورا کرنا ہے راؤنڈ جو بھی آپ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اس تکلیف کے ذریعے کسی چیز کو مینٹین کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ جو کھانے پینے پر پابندی ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، یا ازدواجی تعلق پر، ان 2 چیزوں کو کیوں لیا؟ ان 2 ہی چیزوں کو کیوں لیا؟ کیونکہ یہ وہ جبلی تقاضے ہیں جو انسان کے اندر سے زور دیتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا انسان کا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان 2 چیزوں پہ تم قابو پا لو گے تو اب پیدا کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے اطاعت کو. کہ بھائی میں نے ابھی مثال دی، میری ٹیبل کے اوپر سامنے روح افزا کا گلاس رکھا ہے، پیاس لگی ہے، کسی کی ایسی تیسی مجھے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، میری ٹیبل پہ کھانا سجا ہوا ہے، میرے کوئی روکنے والا کون ہے مجھے؟ میں اکیلا ہوں. وہ کیا چیز ہے جو مجھے روک کے رکھ رہی ہے؟ وہ اطاعت ہے. تو اس اطاعت کی پریکٹس اب میں کر رہا ہوں، میرے سامنے رکھا ہے، میں نہیں ہاتھ لگاؤں گا. میں اطاعت کی، یہ ہے اطاعت کی پریکٹس. یہ 1 مہینہ صرف مجھے کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. میں جب یہ پریکٹس کر لیتا ہوں تو اب سال کے باقی کے مجھے ہر وقت خدا یاد رہتا ہے کہ مجھے اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ میں حدود آشنا رہوں، تقوی اختیار کروں، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کروں. اور حدود آشنائی کیا ہے؟ کہ میرے اندر وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں. اعلیٰ اخلاق کیا ہیں؟ کہ میں جہاں رہ رہا ہوں، رحمانیت نہیں، اسی دنیا میں جہاں رہ رہا ہوں، جو میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے اقارب ہیں، میرے محلے والے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے شہری ہیں، میرے ملک کے باسی ہیں، میری ریاست کے جتنے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، سب کے حقوق اعلیٰ درجے میں ادا کروں. یہ ہے اس سارے کا نتیجہ. اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اس کی اطاعت کا نتیجہ. آئی ہوپ کہ اٹ از کلیئر. ملک صاحب، وہ یہ ہے، وہ جو ہے نا کہ قرآن کو نازل کیا گیا، اب اس پہ تو ذرا مطلب مختلف خیالات ہیں کہ آسمان سے اترا اور فلاں. تو اب مطلب ایکچوئل کیا ہے آپ کی مطالعے کے مطابق؟ یہ جو لفظ تنزیل کا استعمال، اس لیے قرآن تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یعنی کوئی 13 سال تک نازل ہوتا رہا. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا سا یہ جو ورب، جی شافی بھائی، یہ جو ورب ہوتا ہے نا، ورب، یہ بعض اوقات استمرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات نتیجہ فعل کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا. یعنی یہ جو ورب ہوتا ہے نا، فعل، یہ کبھی انتہائے فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی ابتدائے فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی نتیجہ فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تینوں طور پہ استعمال ہو جاتا ہے فعل. اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لوح محفوظ سے مثال کے طور پہ آسمان اول پر نازل کیا، اور پھر آسمان اول سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا، اس کی ابتدا جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی. اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں قرآن، حدیث یا سنت میں کوئی ایسی موقت چیز تو ملتی نہیں. اب یہ ہمارا ذہن ہے کہ کس چیز کو ہم قبول کر لیں. دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ دونوں نقطہ نظر رکھتے ہیں جس پر ہمارا اطمینان ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان اول پہ نازل ہو گیا پورے کا پورا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا شروع ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر مثال کے طور پہ لوح محفوظ میں ہی ہے اور وہاں سے براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہو گیا اور پھر 22 سال اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی دونوں نقطہ ہے نظر جو ہیں اس میں اپنے اپنے استدلالات ہیں، اور دونوں کی طرف جو بھی آپ کو اطمینان دے وہ مان لینا چاہیے. البتہ میرا رجحان وہی ہے جو ہمارے استاد گرامی جاوید احمد صاحب حامدی کا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کرنا شروع کیا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مطلب یہ ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ابتدائے فعل کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے. جی سر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ جو شروع ہوا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، تو کیا وہ رمضان میں وہ واقعہ ہوا تھا؟ وہ بھی اس واقعے کے بارے میں بھی تو اختلافات ہے نا جی. اس واقعے کے بارے میں بھی آپ نے اگر تدبر قرآن میں اس کی تفصیلات پڑھی ہیں کہ وہ 5 آیات جو ہیں یا غار حرا والا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، بڑی اکثریت جو ہے وہ اس کو وہی مانتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے تحقیق کر کے، اب دور حاضر میں تو اس پہ مزید تحقیق ہو گئی ہے، آپ کے سامنے آ گئی ہے مصر سے بھی اور لوگ اور جگہوں سے بھی، کہ وہ ایسا ہے نہیں، وہ واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آیات جو ہیں وہ اس طرح ہوئی ہیں. اصلاً جو ہے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیا. یہ اختلافی چونکہ مسائل ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کوشش، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ دونوں نقطۂ نظر سامنے ہیں، جس پر آپ کا اطمینان ہو وہ اس پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اور اگر مثال کے طور پہ ایک دوسرے نقطۂ نظر پہ آپ کے دل کا اطمینان ہے، آپ نے تحقیق کی ہے، آپ کے سامنے چیزیں ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں درست ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی، دونوں کا استدلال آ گیا. اصل چیز وہ دلیل ہے کہ کون سی دلیل ہے جس نے مجھے اطمینان دیا. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں باتیں، اس میں بھی اختلاف ہیں کہ غار حرا والا واقعہ آپ کہیں گے تو میں یہ جو گروپ ہے اس میں وہ غار حرا کی جو تحقیق، جدید ترین تحقیق ہوئی ہے، اس کا پورا واقعہ انہوں نے بہت اچھے استدلال کے ساتھ پیش کر دیا. وہ میں شیئر کر دوں گا کسی وقت، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. البتہ یہ دونوں نقطۂ نظر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہ وہ آسمان اول پہ نازل ہو گیا، پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور اقرأ باسم والا جو وہ ساری چیزیں، ایک یہ نقطہ نظر موجود ہے اور اکثریت کا موجود ہے. اور ایک یہ محققین جو بتاتے ہیں کہ یہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول شروع ہوا. نازل فرمائے اس مہینے کی برکتیں ہم سب پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. یہ جو سب لوگ تکلیفوں میں ہیں اس سے نجات حاصل ہو، جو لوگ فائنینشیل کنسنٹریٹ اس میں آ گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس کو فراخی پیدا کرے، اور جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے یہ رمضان کے مہینے میں. اور ان سب چیزوں کے باوجود جو لوگ اب گھروں میں ہیں اور چیزیں معمول پر ہیں، اور اس رمضان کا اس لحاظ سے وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پورا مہینہ ایک طرح سے ان کو اعتکاف کا مل گیا. پورا مہینہ اب ہم ایک طرح سے اعتکاف میں ہیں. اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم حاصل کریں دین کے بارے میں، دوسری چیزوں کا. تو سب کے لیے میں دعا گو ہوں. بہت بہت نوازش آپ سب کی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.